اسباق تاریخ از مولانا وحید الدین خان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، اس نے اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ تو تردد کا اظہار کیا، مگر ابو بکر کا معاملہ مختلف تھا۔ اس کے سامنے جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کسی شبہ یا تردد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ حیات الصحابہ۔ حضرت ابو بکر اپنی اس صفت کی بنا پر الصدیق کہے گئے۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ میں ایک نمونہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور دوسرا نمونہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ملتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، حضرت عمر نے پہلے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب انہوں نے قرآن کی کچھ حصہ پڑھا اور اس پر غور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے رویے کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ دو علامتی نمونے ہیں۔ یہ دونوں رہنما نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق کے معاملہ میں انسان کو ان دو میں سے کسی ایک کی مانند ہونا چاہیے۔ ان دو کے بعد کوئی تیسرا نمونہ مطلوب نمونہ نہیں۔ پہلے نمونہ کے مطابق آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گہرے غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو اتنا پختہ بنائے کہ وہ خود ہی حقیقت کو اس کی گہرائی تک سمجھ جائے۔ وہ فکری اعتبار سے خود یہ اہلیت رکھتا ہو کہ شکوک و شبہات کے پردے کو پھاڑ سکے اور غیر متعلق بحثوں میں الجھے بغیر چیزوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ لے۔ یہ فکری پختگی اس کا اعلیٰ درجہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسی درجہ کی آخری تکمیلی مثال ہیں۔ دوسرے نمونے کے مطابق آدمی کو متعصبانہ فکر اور بے اعترافی سے آخری حد تک پاک ہونا چاہیے۔ اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے اتنا زیادہ خالی ہونا چاہیے کہ جب بھی دلیل کی زبان میں اس کی کسی کوتاہی کی نشاندہی کی جائے تو وہ فی الفور اس سے باخبر ہو جائے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ حضرت عمر فاروق اس دوسرے نمونہ کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو درست نہ تھا۔ اس کے بعد کسی شخص نے دلیل کی زبان میں اس کی وضاحت کی تو آپ نے فوراً ہی اس کو مان لیا اور شدت اعتراف کے تحت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: لولا فلا تہلک عمر۔ دو انسان۔ مسیلمہ کذاب نجد کے علاقہ میں یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس مقام کو اب جبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے وہ کذاب، جھوٹا کہا جاتا ہے۔ عربی میں مثل ہے، یعنی مسیلمہ سے بھی زیادہ جھوٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے یمامہ جا کر مسیلمہ سے ملاقات کی۔ مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر حال میں اترنے والی وحی کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک سورہ اتری ہے جو نہایت مختصر اور نہایت بلیغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے اس کو سورہ العصر سنائی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو سن کر مسیلمہ کچھ دیر چپ رہا۔ اس کے بعد بولا: میرے اوپر بھی اسی قسم کا کلام اترا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ مسیلمہ نے حسب ذیل الفاظ سنائے: یا وبر یا وبر ونعمتک ازنانا والصدر والسائر حفر ونقر۔ اس کے بعد اس سے نے پوچھا کہ اے عمر، کیا تمہارا خیال ہے؟ عمرو بن العاص نے جواب دیا: خدا کی قسم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مسیلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے یہ الفاظ بالکل لغو ہیں، مگر اس نے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو موضوع کر کے سنایا۔ اب دوسری مثال لیجئے۔ یہ سورہ العصر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب وہ اتری تو بعض صحابہ نے اس کو ایک تختی پر لکھا اور اس کو کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو پڑھا۔ انہی میں سے ایک لبید بن ربیع العامری تھے، وہ بھی نجد کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اصحاب المعلقات میں ہوتا ہے۔ بعد کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے ان کا پہلا تاثر سورہ حشر کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ مکہ آئے اور کعبہ کی دیوار پر لکھی ہوئی صورت مختصر سورہ حشر کو پڑھا۔ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا، اسی وقت کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا: واللہ ما ھذا من کلام البشر۔ خدا کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ عرب کے ایک ممتاز شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ شاعری کیوں چھوڑ دی؟
تو جواب دیا، کیا قرآن کے بعد بھی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے شعر صرف ایک کہا؟ ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا اور دوسرے آدمی کو اسی سے ہدایت مل گئی۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے اور وہ انانیت ہے۔ مسیلمہ اپنے سینہ میں انانیت لیے ہوئے تھا، وہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، وہ خود اپنی ذات میں گم تھا، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے محروم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو جانا اور اس کی ذات کے باہر جو زیادہ بڑی حقیقت تھی اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس معاملہ لبید کا تھا، وہ حق کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ان کا سینہ خود پسندی سے پاک تھا، وہ ذاتی مسالے اور اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس بنا پر جب حق آیا تو وہ فوراً اس کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم حق کا انکار ہے اور سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف۔ پہلی چیز آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے اور دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اسلام کے سفیر ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت انصاری سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملکوں کا سفر کیا اور اب قبرص میں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر کو وہاں قبرۃ المرات الصالحہ کہا جاتا ہے۔ حیات الصحابہ بحوالہ 596 حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص شام میں ہے، حالانکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی معاملہ بیشتر صحابہ رسول کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن آج اگر آپ مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں آپ کو بہت کم صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ ان میں اکثر کی وفات ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں ہوئی اور وہیں ان کی قبریں بنی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم لوگ اختلاف نہ کرو، بلکہ تم ملکوں اور شہروں میں جاؤ اور ہر جگہ کے لوگوں تک میری طرف سے میرا پیغام پہنچا دو۔ سیرہ ابن حشام بحوالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی جس کی بنا پر اصحاب کرام عرب سے نکل کر بیرونی ملک میں پھیل گئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے یا محنت سے اپنی روزی کماتے تھے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے جو ان کو پیغمبر آخر الزمان کے ذریعے ملا تھا۔ اس طرح ہر شخص اسلام کا سفیر بن گیا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل گیا اور تمام آباد دنیا میں اسلام کے نشانات دکھائی دینے لگے۔ موجودہ زمانے میں مسلمان معاشی اسباب کے تحت ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اس طرح دوبارہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ اسلام کے سفیر کا کام انجام دے سکیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا یہ سفر صرف معاشی سفر نہ رہے گا بلکہ پورے معنوں میں دعوتی سفر بن جائے گا۔ اس طرح اسلام کی عالمی اشاعت پھر اسی طرح ہونے لگے گی جس طرح پہلے دور میں ہوئی تھی۔ رہنما کی اہمیت۔ صحیح البخاری کتاب المناقب الانصار میں ایک طویل حدیث آئی ہے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ دین کا معاملہ کب تک درست رہے گا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یعنی دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست ہیں۔ کوئی تحریک خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہمیشہ رہنما طبقہ اس کو چلاتا ہے۔ کسی قوم کا رہنما ہی اس قوم کا ذہین ساز طبقہ ہوتا ہے، وہی عوام کو کسی ایشو پر موبلائز کرتا ہے، وہی لوگوں کو ابھار کر کسی محاذ پر کھڑا کرتا ہے۔ کوئی تحریک خواہ بظاہر عوام کے نام پر اٹھی ہو، حقیقتاً وہ کچھ رہنماؤں کی اٹھائی ہوتی ہے۔ کسی معاملہ کی نوعیت کو عوام نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف خواص ہیں جو اس کی عوامی نوعیت کو سمجھتے ہیں اور عوام کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہی رہنمائی کسی قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اگر رہنما نے قوم کی صحیح رہنمائی پر اٹھایا ہو تو آخرکار اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اور رہنما اگر قوم کو غلط رخ پر دوڑا دے تو ساری قربانیوں کے باوجود قوم تباہی کے گڑھے میں جا گرتی ہے، وہ پانے کے بجائے کچھ اور کھو دیتی ہے۔ کسی قوم کی عملی زندگی میں رہنما کا رول بے حد نازک ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رہنما آخری حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ اس نے اگر قوم کو غلط سمت میں دوڑا دیا تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اسی رہنما پر ہوگی۔ دریا میں تیرنے کے لیے وہی آدمی اترتا ہے جو تیراکی کا فن جانتا ہو،
اسی طرح رہنمائی کے میدان میں صرف اس شخص کو آنا چاہیے جس نے اس کی ضروری شرطوں کو پورا کیا ہو: دین کا بخوبی علم، حالات موجودہ کا گہرا مطالعہ، قوم کی ایمانی اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ، بیرونی طاقتوں کے بارے میں کافی معلومات، اس قسم کے تمام ضروری پہلوؤں پر جس کو دستگاہ ہوگی، اسی کو رہنمائی کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اس کے بغیر رہنمائی کا کام سنبھالنا ایک جرم ہے اور نہ کوئی رہنمائی۔